ہم لوگوں کی طرف اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھیجا، اس لیے ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام پیش کرتے ہیں، خاص طور سے ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ محترم اور معزز حاضرین، میں آپ لوگوں کے سامنے نبوت کے بعد کے ابتدائی حالات کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ آج کے سماج میں، آج کے معاشرے کے اندر یہ ہمارے لیے کتنا کارآمد ہے، کتنا زیادہ ہمارے لیے اس کے اندر نصیحتیں ہیں، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قمری مہینے کے حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کی دولت سے مالا مال کیا، نبوت کی سرٹیفکیٹ سے نوازا، نبوت کا تاج پہنا دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ہی عمدہ اور بہترین خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے شروع ہو گئے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ جو نبیوں کے خواب ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے خواب کے مانند نہیں ہوتے، وہ برحق ہوا کرتے ہیں، وہ سچے ہوا کرتے ہیں، اس خواب کی سچی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، اور اس خواب کے اندر انسانوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے قبل عمدہ بہترین خواب آپ کو آنے لگے، اور یہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے۔ پھر 40 سال 6 مہینے 12 دن جب ہوئے قمری حساب سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے۔ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جو ہے وہ کافی عجیب ہونے لگی، تھرتھراہٹ، کانپنا، پسینے میں شرابور ہو جانا، پریشان ہونا، یہ ساری کیفیت ہونے لگی آپ کو۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے ساری باتیں بتائیں، حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلیاں دی اور آپ کو سمجھایا بجھایا کہ یہ اللہ رب العالمین کے احکام ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرے گا آپ کے ساتھ جس سے آپ کو تکلیف ہو، جس سے آپ کو نقصان پہنچے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی، جیسا بخاری کی روایت ہے، وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا، جو بڑا بزرگی والا رب ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس آیت کے اندر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آسمان سے سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا سندیش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیا وہ علم کے تعلق سے تھا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب سے پہلے توحید کی بات کی جا سکتی تھی، سب سے پہلے رسالت کی بات کی جا سکتی تھی،
سب سے پہلے آخرت کے دن پر ایمان لانے کی بات کی جا سکتی تھی، سب سے پہلے نماز کی بات کی جا سکتی تھی، روزے کی بات کی جا سکتی تھی، حج کی بات کی جا سکتی تھی، لیکن اللہ نے سب سے پہلے علم کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی میں علم کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا مہتو کیا ہے، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دار الخیر کا یہ قدم اسی کی طرف اٹھایا ہوا ایک ثبوت ہے۔ یہ سب سے پہلی وحی جو ہے اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اور ورقہ بن نوفل نے ساری بات سننے کے بعد کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے دوسرے نبیوں کے اوپر آتا رہا ہے۔ کاش وہ وقت ہوتا کہ جب آپ کو آپ کی قوم کے لوگ نکال دیں گے اور میں اس وقت زندہ رہتا تو میں آپ کی مدد ضرور بے ضرور کرتا۔ یہ ورقہ بن نوفل کی باتیں تھی، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ایک فائدہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ جو ہے تسلیاں ملی۔ یہ کام جو ہے سلسلہ چلتا رہا۔ شروعات میں جو دعوت کے کام تھے وہ خفیہ طور پر تھے، علل اعلان دعوت کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ شروعات میں لوگوں کو چھپتے چھپائے دین کی دعوت دی جا رہی تھی، اور یہ مدت جو ہے 3 سال کی۔ 3 سال تک چھپے چھپائے طور پر لوگوں کو دین اسلام کی باتیں بتائی جاتی تھیں، اور اس درمیان ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائی، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، اور لونڈیوں میں سب سے پہلے ام ایمن اسلام لائی۔ یہ 5 اشخاص تھے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں۔ اس سے ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی کہ انسان اگر کوئی مشن کی شروعات کیا ہے اور کسی مشن کو دور تک لے جانا چاہتا ہے، اس کو آرام سے کام کرنا چاہیے، اس کو ماحول کے حساب سے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ یوں ہی پھٹ پڑیں گے اور علل اعلان اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، عین ممکن ہے کہ آپ اس میں فیل ہو جائیں، آپ کا مشن سکسیسفل نہ ہو پائے۔ تو ہمارے لیے سمجھنے کی یہ بھی باتیں اس کے اندر ہے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس درمیان جتنے لوگ اسلام قبول کیے انہوں نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں تک دعوت دینی شروع کی۔ جیسے حضرت ابو بکر نے دعوت دینی شروع کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے کئی سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، یعنی اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ دعوت جو ہے آپ پھیلائیے، یہ دعوت دین، یہ اسلام کی دعوت، یہ اللہ کی دعوت آپ لوگوں تک پھیلائیے۔